بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دین اسلام میں توحید کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ توحید کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔
دین اسلام کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو توحید اس جسم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے. اب اس سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک دل تندرست رہے گا پورا جسم تندرست رہے گا، اور اگر دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا. جیسے جیسے دل میں بیماری آتی جائے گی ویسے ویسے جسم کمزور ہوتا جائے گا، بیمار ہوتا چلا جائے گا. اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دل توحید کی مثال ہے دین اسلام کے جسم میں، اور اگر دین اسلام کو آنکھ فرض کر لیا جائے تو توحید آنکھ میں پتلی کی حیثیت رکھتا ہے. توحید کے بغیر نہ تو کوئی عقیدہ مؤثر ہے اور نہ کوئی عمل مثمر. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے سب سے پہلی اپنی امتوں کے سامنے توحید ہی کا درس رکھا، اور توحید کے باب میں انہوں نے کبھی کوئی مداہنت گوارا نہیں کی، کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. طرح طرح کی ترغیبات انہیں دی گئیں، رشوتیں پیش کی گئیں، ڈھیر سارے مال و دولت کا لالچ دیا گیا، سرداری اور سروری پیش کی گئی. ہر ایک کے جواب میں تمام نبیوں نے توحید ہی پیش کیا. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سست پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی سست پڑ جائیں گے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ توحید کے باب میں کبھی کوئی نبی سست نہیں پڑا اور توحید کے بارے میں اس کا رویہ کبھی بھی نرم نہیں ہوا. قرآن حکیم میں ایک اور بنیادی عقیدے پر بڑا زور دیا گیا ہے، وہ ہے معاد کا عقیدہ، یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اکثر مقامات پر معاد کے بیان کے ساتھ ساتھ توحید کا بیان چلتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر توحید کے تصور میں ذرہ برابر خلل واقع ہو جائے تو توحید کی تو معاد کی حقیقت ہوا ہو کر رہ جائے گی. اگر آدمی توحید کا قائل ہے لیکن ساتھ ساتھ معاد کا بھی قائل ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ شفاء ایسے ہیں، کچھ شرکاء ایسے ہیں جو ہمیں بخشوا لیں گے، جو ہمیں بچا لیں گے. آپ غور کیجئے کہ اگر یہ عقیدہ انسان کے دل میں موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے قانون عدل کی کوئی حیثیت اس کی نگاہ میں نہیں رہ جاتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاد کا جہاں جہاں بیان کیا ہے اکثر جگہوں پر ساتھ ساتھ توحید کو بھی ذکر کیا ہے.
کلمہ توحید کیا ہے؟ ابن ابی العز جن کی مشہور کتاب توحید کے بارے میں ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ هذه کلمۃ التوحید التي دعت الیہا الرسل کلہم، کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اور اسی کلمے کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بلایا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے پہلے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ پہلے ترمذی کتاب الایمان کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنکر من هذا شیئا اظلمک کتبت الحافظون یقول لا یا ربی فیقول افلک عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احذر وزنك فيقول ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول فإنه لا ظلم عليك فتوزع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء رواه الترمذی في کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتیوں میں سے ایک شخص کو کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نجات دے گا۔ پہلے کیا کرے گا؟ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًا 99 دفتر اس کے سامنے رکھ دے گا، پھیلا دے گا، اور ہر ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک کہ اس آدمی کی نگاہ جائے گی، اس میں اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ پورا اعمال نامہ اس کا سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ ثم یقول، پھر اللہ پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، ان میں سے کسی بھی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ اظلمک کتبت الحافظون، میں نے جن فرشتوں کو تیرے اعمال لکھنے پر مقرر کیا تھا کیا انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ غالب نے تو کہا ہے کہ اے فرشتو میری محشر میں حمایت کرنا، زندگی بھر تمہیں کاندھوں پہ بٹھا رکھا ہے، قیامت کے دن کوئی فرشتہ کسی کی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے، شاعرانہ تصور ہے۔ غالب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہو، کوئی گواہ تھوڑی تھا۔ اللہ وہی پوچھے گا اظلمک کتبت الحافظون، میں نے تیرے نام اعمال جو تیرے سامنے رکھ دیے ہیں، اس کے اندر جو جو تیرے اعمال لکھے ہوئے ہیں، کیا لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔
پھر اللہ پوچھے گا افلک عذر، کیا کوئی عذر معذرت بھی ہے؟ فیقول لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، مجھے کوئی معذرت نہیں کرنی ہے، جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس کچھ ہے اس کے علاوہ؟ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ فرمائے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک بطاقہ نکالے گا، کارڈ نکالے گا، اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ کارڈ لے جا میزان عمل کے اوپر رکھ، تو بندہ اس کارڈ کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اے اللہ یہ 99 دفتر ایک طرف ہیں، یہ کارڈ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا وزن تو کر، چل وزن کر، احضر وزنک، وزن تو کر، فتوضع السجلات فی کفۃ، تمام کی تمام فائلیں اور دفاتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ کارڈ رکھ دیا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتشت السجلات وثقلت البطاقہ، کہ جس پلڑے کے اندر وہ بطاقہ وہ کارڈ رکھا ہوا ہوگا وہ تو جھک جائے گا، اور جس پلڑے کے اندر وہ دفاتر رکھے ہوئے ہوں گے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے گناہ ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک طرف، اللہ کے نام پر یہ چیزیں بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ کا نام ہی بھاری رہے۔ یہ حدیث لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ جی چاہتا ہے ایک اور روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الانبیاء کے اندر لائے، وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الجنة على ما كان عليه من العمل، رواه البخاری فی کتاب الانبیاء۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مریم کے رحم میں ڈلوا دیا تھا، اور جنت حق ہے، آگ حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا چاہے جیسا اس کا عمل رہا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کلمے کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے اور نیک اعمال کرنا چھوڑ دے کہ اب یہ کلمہ پڑھ لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور یہ کلمہ ہمارے لیے جنت میں دخول کا باعث ہے، کسی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بھیانک تصور ہے، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، جیسا کہ ابھی میں واضح کروں گا۔ یہ دوسری حدیث بھی کلمے کی فضیلت پر ایک واضح دلیل ہے۔ جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی؟ وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے
آپ کی سفارش ملے گی. من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, ارے وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسیناً ان سے یہ کہا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا, اس لیے کہ میں نے تمہاری ہرس حدیث کے اوپر دیکھی ہے. اس کا مطلب یہ جو حدیث کے اوپر زیادہ محنت کرتے ہیں, حدیث کی تلاش میں رہتے ہیں, حدیثوں پر غور کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی ہے, ان کی تحسین فرمائی ہے. مجھے معلوم تھا یہ سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں کرے گا, اس لیے کہ میں نے دیکھا تو حدیث کی تلاش میں بڑا حریص ہے. اور یہ بہت پیارا سوال ہے, تو سن لے. اس کا جواب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میری سفارش کے دائرے میں آنے والا وہی خوش نصیب ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اپنے خالص دل سے کہا ہوگا. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. یہ کچھ روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر کھلی ہوئی دلیل ہے, اس کی اہمیت پر ایک بین اور واضح دلیل ہے. یہ کلمہ نفی اور اس بات پر مشتمل ہے. پہلے لا ہے, پہلے نفی ہے, بعد میں اس بات ہے. دنیا کے سارے کلمے اس بات سے شروع ہوتے ہیں, بعد میں نفی آتی ہے. لیکن یہ کلمہ اپنے اندر بڑی عجیب و غریب بات رکھتا ہے کہ یہ نفی سے شروع ہوتا ہے, اس بات پر ختم ہوتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی کے اس قول کے مصداق ہے کہ من یکفر بالطاغوت فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو طاغوت کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے, تو لا سے طاغوت کا انکار ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس شے کی بھی عبادت کی جائے. کل شیء یعبد سوی اللہ, اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں. تو تمام چیزوں کی عبادت سے انکار کر کے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے در حقیقت وہی حقیقی موحد ہے. اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر وہی بات پائی جاتی ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو لا کے ذریعے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے تمام چیزوں سے کٹ کر کے اپنی جبین نیاز کے سارے سجدے تیرے آستہ کے لیے مخصوص کر دیے. اب یہ میرا سر کسی اور آستہ کے اوپر نہیں جھکے گا. میں نے طاغوت کا انکار کر دیا اور میں تیرے اوپر ایمان لا رہا ہوں. اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ توحید پہلے ہے, شرک بعد میں. پہلی چیز. دوسرے, توحید فطرت ہے اور توحید کا جو اپوزٹ شرک ہے وہ خلاف فطرت ہے. اب اس سلسلے میں دو حدیثیں پیش کروں گا. پہلی حدیث پیش کروں گا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ توحید فطرت ہے, شرک خلاف فطرت ہے. دلیل اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون فیہا من جدع. ثم يقول ابو ہریرہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل للخلق الا ذلك الدین القیم. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ کہہ دیجئے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, بالفاظ دیگر کہہ لیجئے کہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. یوں کہیے کہ ہر بچہ توحید کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے. ماحول اسے مشرک بنا دیتا ہے. اگر وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسے یہودی بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسے نصرانی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسے آتش پرست بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. گویا فطرت توحید ہے, ماحول اس فطرت کو دبا دیتا ہے. یہاں ایک نقطہ اور ملحوظ رکھا جائے, فطرت جو ہے صرف دب جاتی ہے, مٹتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے اندر توحید کو ڈال دیا ہے, توحید کو ودیت کر دیا ہے. یہ فطرت دب تو سکتی ہے, مٹ نہیں سکتی.
اگر یہ فطرت مٹ جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موسیٰ اور ہارون سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور پھر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی تشریح کے لیے وضاحت کے لیے وہ آیت پیش کر رہے ہیں. ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ فرماتے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، اسی کے اوپر تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، فطرت دب تو جاتی ہے کبھی بدلتی نہیں، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ توحید فطرت ہے، اس کے مقابل میں شرک خلاف فطرت ہے. مشرک فطرت سے جنگ کرتا ہے اور موحد کی پوری زندگی فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہے. اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ توحید پہلے ہے، شرک بعد میں آیا. دلیل اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، كانت لكلب بدومة الجندل. واما سعون كانت لهزيل. واما يغوص فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا. واما يعوق فكانت لهمدان. واما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلكوا وتنسخ العلم عبدت. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح تک لوگ توحید پر کاربند تھے. خامیاں خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں، عملی خرابیاں، لیکن قلبی خرابی، روحانی خرابی، کوئی روحانی بیماری نہیں آئی تھی جسے شرک سے تعبیر کیا جا سکے. قتل ہوا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. جرائم ہوئے، لیکن توحید پر سب کے سب کاربند تھے. حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ قوم پہلے بت پرستی میں مبتلا ہوئی. شکل کیا تھی؟ شکل اس حدیث میں بتائی گئی کہ 5 بزرگ تھے اس قوم میں جس کو قوم نوح کہا جاتا ہے، جس کی طرف نوح کو مبعوث کیا گیا جب وہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. یہ 5 لوگ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. بڑے اچھے لوگ تھے. اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے بڑے بزرگ اور ولی لوگوں کے نام ہیں. یہ سب ولی تھے، یہ ولیوں کے نام ہیں. یہ 5 ولی تھے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. جب یہ مر گئے تو لوگ بہت غمزدہ ہوئے، بہت دلگیر ہوئے. ایسے مواقع پر شیطان آ دھمکتا ہے. آدمی کے پریشانی کے موقع پر بھی آ جاتا ہے اور زیادہ خوشی کے موقع پر بھی آ جاتا ہے. یہ 2 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان انسان کو غلط راہ کے اوپر ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیتیں پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے تھے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ معاملہ خوشی کا ہے اور یہاں موت کی آیت پڑھی جا رہی ہے. کوئی سوچے گا کہ نہیں؟ شادی کے موقع پر یہ آیت پڑھتے تھے آپ خطبہ نکاح میں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے. کوئی آدمی سوچے گا ماحول خوشی کا ہے اور بات موت کی جا رہی ہے. در حقیقت اس میں ایک فلسفہ ہے کہ خوشی کے موقع پر عام طور پر آدمی کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں،
شیطان آتا ہے اور اسے طرح طرح کے رسم و رواج میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لالچ میں مبتلا کرتا ہے، طرح طرح کی ترغیبات دیتا ہے. ارے ایک ہی بچہ تو ہے، اب جتنا لڑکی والوں سے جہیز لینا ہو لے لو، اور اتنا خرچ کرو اس شادی کے اوپر کہ سارے ارمان نکل جائیں. اب دل کے اس ارمان نکالنے کی راہ میں سنت کے اور توحید کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں، مسلمانوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی دھیان رہتا ہے. یہ کام شیطان کرواتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے تاکہ آدمی موت کا تصور اپنے ذہن میں رکھے تو جادہ مستقیم سے ذرہ برابر منحرف نہ ہو. اب اس غم کے موقع پر آدم کا کہا کہ تمہارے غموں کا علاج میرے پاس ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو 5 بزرگ تھے جن کے مرنے پر تم لوگ سوگ منا رہے ہو، افسوس کر رہے ہو، جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے ان جگہوں پر ان کا اسٹیچو بنا دو، نصب اسٹیچو بنا دو، اور ان کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون دے لیا کرو، یاد تازہ کر لیا کرو. تو بطور یادگار ان کی مجالس کے اندر جہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان جگہوں پر ایک اسٹیچو، ایک مورتی بنا دی گئی، اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے. جب یہ لوگ مر گئے تب شیطان پھر آیا آنے والی جنریشن کے پاس. کہا کہ جانتے ہو یہ 5 مورتیاں کیا ہیں، اور تمہارے آبا و اجداد ان مورتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ تو کیا؟ ارے یہ تو بڑے ولی لوگ تھے، بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، تمہارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے. ساری قوم عبادت میں لگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ تنسخ العلم عبدت، علم مٹ گیا، لوگ پوجا میں لگ گئے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم جو ہے یہ آدمی کو شرک کرنے سے روکتا ہے. اس کی جگہ پر اگر جہالت آ جائے تو یہ جہالت مفضی الی الشرک ہوتی ہے. علم کے ختم ہو جانے کے بعد لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. تنسخ العلم عبدت، علم ختم ہو گیا، لوگ ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے. آپ نے اس پوری حدیث کے اوپر دھیان دیا. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نوح کی قوم سے پہلے لوگ توحید کے اوپر کاربند تھے. شرک جو آیا ہے بعد میں آیا ہے، نوح کی قوم سے شروع ہوا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کیسے شروع ہوا، مورتیوں کی شکل میں. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ مورتیاں کیوں بنائی گئی، اس کے پیچھے غلو عقیدت کار فرما تھا. حد سے زیادہ کسی کی شان میں غلو کرنا در حقیقت آدمی کو یا تو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے یا بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے، یا بدعت یا شرک کے لیے راہ کھول دیتا ہے. دیکھو ان کے بیجا عقیدت نے آنے والے لوگوں کے لیے شرک کی راہ ہموار کر دی تھی. بعد میں لوگ ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے. پہلے لوگ توحید پر کاربند تھے، شرک بعد میں آیا. قوم نوح سے شروع ہوا. شکل کیا تھی؟ مورتیاں بنا لی گئیں. مورتیاں کیوں بنائی گئی؟ اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ حد سے زیادہ محبت، افراط محبت. کسی چیز کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اور کسی چیز کا حد سے زیادہ گھٹ جانا، ان دونوں کو افراط اور تفریط کہا جاتا ہے. مومنوں کو افراط اور تفریط کے درمیان چلنے کے لیے کہا گیا، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور آخری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ یہ جتنے لوگ تھے جن کے اسٹیچوز بنائے گئے تھے سب کے سب ولی لوگ تھے، صالحین تھے. اور ان کی پوجا کیوں کی گئی؟ علم کے مٹ جانے کے بعد. یعنی جب تک علم رہتا ہے تب تک آدمی شرک کے در پہ نہیں جاتا. کوئی بھی علم رکھنے والا جس کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے وہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ کلمے کا رٹ لینا کافی نہیں ہے. ایک قوم ہے جو کلمے رٹا رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گاؤں گاؤں میں پھر پھر کر کے کلمے رٹا رہی ہے، الفاظ رٹا رہی ہے.
یہ قرآن حکیم کی اس آیت کے خلاف ہے. اللہ فرما رہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا اور مغفرت مانگو, مغفرت چاہو اپنے گناہوں کی. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تلفظ کافی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے. علم حاصل کرو. جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم آ گیا وہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. لہذا پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. اور دوسرا ٹکڑا آیت کریمہ کا یہ بتا رہا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا علم نہ ہو, توحید نہ ہو, تب تک گناہوں کے لیے اگر استغفار کرتا ہے آدمی تو استغفار اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتا. گناہوں کی مغفرت طلب کرنے سے پہلے آدمی کو موحد ہونا ضروری ہے. تبھی تو یہ کہا گیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر, اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اگر آدمی کے دل میں توحید نہیں ہے, وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا. بلکہ جو لوگ شرک پر مر گئے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا استغفار کرنے سے منع کر دیا ہے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے. دو باتیں ثابت ہو گئی. شرک فطرت ہے, شرک خلاف فطرت ہے, توحید فطرت ہے. شرک بعد میں آیا, توحید پہلے آیا. اب آئیے توحید کا معنی سمجھ لیتے ہیں. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا. توحید وحد یوحد, توحید کسی شے کو ایک جاننا. اور اصطلاح شریعت میں توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات, صفات, افعال میں یکتا جاننا. یہ ہے توحید کا اصطلاحی معنی. توحید کی بنیادی دو قسمیں کر لیں, اس کے بعد پھر دو قسمیں بعد میں کر لیتے ہیں. پہلی قسم ہم توحید کی کر رہے ہیں توحید فی الذات اور توحید فی الصفات. اس کے بعد ہم دوسری تقسیم کریں گے توحید ربوبیت, پھر توحید الوہیت. توحید فی الذات کو ہم سمجھا دیں اور توحید فی الصفات کو, اس کے بعد پھر آگے دو توحیدوں کو ہم سمجھائیں گے. توحید فی الذات کا مطلب ہوتا ہے خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی نہ سمجھنا. اگر خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی کوئی سمجھتا ہے تو مشرک فی الذات. جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا. بیٹا کس کے ہاں ہوتا ہے؟ انسانوں کے ہاں ہوتا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا, اور بریلویوں نے اللہ تبارک و تعالی کے نور کا ایک جز قرار دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا نصارہ, یہود, بریلویہ یہ مشرک فی الذات بھی ہیں. مشرک فی الذات بھی. توحید فی الذات ان کے ہاتھوں سے نکل چکا. توحید فی الصفات کسے کہتے ہیں؟ توحید فی الصفات کہتے ہیں اثبات و صفات الکمال للہ تعالی التی اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله. کہ توحید صفات یا توحید اسماء و صفات اس کو کہتے ہیں کہ وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے وہ صفات اس کے لیے تسلیم کرنا. نہیں سمجھے؟ وحی جلی کا مطلب قرآن, وحی خفی سے مراد حدیث. بالفاظ دیگر قرآن اور حدیث میں اللہ نے جن صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے ان صفات کو اس کے لیے تسلیم کرنا, ان صفات سے اس کو متصف ماننا, یہ توحید فی صفات ہے. مثلا اللہ سمیع الدعا ہے, اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ عالم الغیب ہے, صفت ہے اس کی عالم الغیب, سمیع الدعا. اب کوئی یہ کہے کہ کوئی بابا بھی دعاؤں کو سن لیتا ہے, ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک فی صفات ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے, ایسا آدمی مشرک فی صفات ہے. یہ توحید کی بنیادی دو قسمیں, توحید فی الذات اور توحید فی صفات. آگے بڑھتے ہیں. توحید کی دو اور قسمیں ہیں, توحید ربوبیت
اور توحید الوہیت. توحید ربوبیت کسے بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا جاننا. خلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا جاننا. کیا؟ اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی بیٹی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات میں متصرف ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غوث ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی فرما روا ہے، اللہ حقیقی حکمراں ہے. یہ ساری صفات توحید ربوبیت میں آ جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے توحید ربوبیت کا منکر ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ اللہ کے پیارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے تصرف کا اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو کسی کی بنا دے، وہ چاہے تو کسی کی بگاڑ دے. اگر یہ تصور، اگر یہ عقیدہ کسی کا ہے، وہ توحید پھر ربوبیت کا قائل نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں توحید پھر ربوبیت نہیں ہے، توحید ربوبیت سے خالی ہے اس کا ہاتھ. تو اس کو مختصر انداز میں کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال میں منفرد اور یکتا جاننا. یاد کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال میں، افعال یعنی کام، کاموں میں یکتا جان لینا. کام کیا ہے اس کا؟ پیدا کرنا، مارنا، جلانا وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر اپنی توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا ہے کہ اگر اس فعل میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، تو پھر عبادت اس کے علاوہ اور کس کی جائز ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ آلہہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ آلہہ، ذرا ان سے پوچھو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے، ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے. وهم یخلقون، یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں، یہ خالق نہیں ہے، سب کے سب مخلوق ہیں. اور جو خالق نہ ہو وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا. میں ہی خالق ہوں، لہذا میں ہی لائق عبادت ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے الوہیت کا تذکرہ فرمایا، والذین اتخذوا من دونہ آلہہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. لا یخلقون، ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے. جب ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے، خالق نہیں ہے وہ، تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کے اوپر استدلال فرمایا اور آگے فرمایا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ تو ذرہ برابر کسی فائدے کے بھی مالک نہیں ہے اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. ذرہ برابر نہ تو نفع پہنچانے کے پر قادر ہے، نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے. نفع وہی پہنچاتا ہے، نقصان وہی پہنچاتا ہے. اور آگے ایک اور بات فرمائی گئی ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ تو موت پر قادر ہیں، نہ حیات پر قادر ہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہیں، نہ اٹھائے جانے پر قادر ہیں. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اس پر قادر نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کر سکتا، لیکن موت تو دے سکتا ہے نا، موت تو دے سکتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، نوٹ کر لو، بہت ہی اہم بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود کا مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم سے اس نے پوچھا کون سے رب کو تو مانتا ہے؟ قال ربی الذی یحیی و یمیت، میرا وہ رب ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. تو یہ دو قیدیوں کو پکڑوا کر کے بلواتا ہے. ایک قیدی کے بارے میں بری ہونے کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس کو قتل کر دیتا ہے، اور جس کو قتل کیا جانے والا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. نکتہ یہ ہے کہ انسان کسی کو قتل تو کر سکتا ہے، موت نہیں دے سکتا. قتل الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے. یہاں اس نے قتل کیا ہے، معاملے کو گڑبڑ کر دیا ہے، اس نے مارا نہیں ہے، اس نے موت صرف اللہ کے ہاتھ میں، صرف قتل کیا ہے اس نے. قتل الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے. یہ نقطہ یاد رکھا جائے، قتل الگ چیز ہے اور موت الگ چیز ہے. معاملے کو اس نے الجھا دیا ہے. اس نے موت نہیں دیا، موت اللہ نے دیا، تو نے تو قتل کیا ہے، تو نے ایک کام کیا ہے. موت صرف اللہ کے ہاتھ میں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کوئی موت پر بھی قادر نہیں ہے. قتل کرنے کے بعد بھی بچ جاتا ہے آدمی، اس لیے کہ اس کی موت نہیں رہتی ہے. یہ نقطہ ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ آدمی قتل تو کر سکتا ہے، موت نہیں دے سکتا. موت صرف اللہ کے ہاتھ میں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، لوگ نہ تو موت پر قادر ہیں، نہ حیات پر قادر ہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہیں.
یہ تو ہوا توحید ربوبیت. توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا قرآن و حدیث میں جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن اعمال سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، قسم صرف اللہ کی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں عبادات کی قبیل سے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں توحید عبادت، اور یہی مقصود ہے. ویسے تو کفار، مجوس، نصارہ، یہود سب توحید ربوبیت کے قائل تھے. توحید الوہیت کے اندر بحث تھی، توحید الوہیت کے اندر بحث تھی کہ اگر کوئی آدمی توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے لیکن توحید الوہیت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اور تمام انبیاء کرام اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں عبادت سے مراد توحید عبادت ہے. اب آدمی غور کرے کہ بازار میں جاتا ہے ایک خاص چیز خریدنے کے لیے، غور کیجئے، ایک خاص چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، ساری چیزیں خرید لیتا ہے مگر وہ خاص چیز نہیں خرید پاتا، بازار میں جانا بیکار ہوا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اگر اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے ہم دنیا بھر کی عبادتیں کرتے رہے تو ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ تو فوت ہو گیا نا. جو چیز خریدنی چاہیے تھی وہ بازار سے ہم نے خریدی نہیں، بہت ساری چیزیں خرید لی، اصل چیز تو خریدی ہی نہیں. ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ساری چیزیں ہم نے کر لی، ساری نیکیاں کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو مقصد تخلیق انسانی تھا وہ ہم نے نہیں کیا، تو سمجھو ہم نے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا. یہی مقصد تخلیق انسانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. آخری ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے لیں، اس کے بعد بات کو ختم کریں گے. سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا قائل بغیر اعمال کے جنت میں چلا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. صرف تصدیق بالجنان کا نام ایمان نہیں ہے، توحید نہیں. ہاں اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں توحید کی اہمیت اور حقیقت بتلائی ہے، اپنے نبی کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی صحت کے لیے شرائط بھی رکھ دیے ہیں. جیسے نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرطوں کو پورا نہ کیا جائے تو نماز ہوگی. پہلی شرط تو وضو ہے، دخول وقت ہے، دخول وقت سے پہلے نماز پڑھ لے آدمی تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. اور وضو کے لیے، وضو شرط ہے نماز کے لیے، اگر بغیر وضو کوئی نماز پڑھے تو نماز ہوگی نہیں. تو نماز کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہے، اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اتنی بڑی عبادت نہیں ہوگی. ایسے ہی توحید کی صحت کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، 7 شرطیں ہیں. اگر یہ 7 شرطیں پائی جاتی ہے تو توحید صحیح ہے، اور اگر 7 شرطیں نہ پائی جائیں یا کوئی ایک شرط نہ پائی جائے توحید صحیح نہیں ہے اس کی، اس کے ہاتھ سے توحید نکل گئی. پہلی چیز علم. علم، توحید کا علم ضروری ہے. صرف زبان سے کلمے لا الہ الا اللہ کا رٹ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا علم ضروری ہے. جیسے اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کو جان لو. پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کو جاننا، زبان سے رٹ لینا کافی نہیں، علم ضروری ہے. دوسرے الیقین ینافی الشک. کلمے کے اوپر اس کا یقین اتنا پختہ ہو کہ شک کو راہ نہ ملے. اللہ فرماتا ہے
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہیں شک نہیں ہوا. گویا کہ اگر شک ہو جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد تو توحید ہاتھ سے چلی گئی. شک نہیں ہونا. الیقین ینافی الشک، علم کے بعد یقین ہے، کلمے کے اوپر یقین ہونا. تردد کو اور ارتیاب کو، شک کو وہاں راہ نہیں ملنی چاہیے. تیسرے، قبول. آدمی دل سے کلمے کے مدلول کو قبول کرے، کلمے کا جو مفہوم ہے اس کو دل سے قبول کرے. جو دل سے قبول نہیں کرتا توحید اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس کے پاس توحید نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تکبر کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتے. تو دل سے قبول کرنا بہت ضروری ہے، قبول ضروری ہے. اس کے لیے تین چیزیں ہوئی، علم، یقین ینافی الشک اور قبول. اور تیسری چیز، چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، الصدق ینافی النفاق. دل سے اس طرح تصدیق کی جائے کہ نفاق کا گزر نہ ہو. کیا مطلب؟ آدمی دل سے تصدیق کرے، زبان سے تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. قرآن نے کہا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان سے بولتے ہیں، دل میں وہ چیز نہیں ہے جو ان کی زبان پر ہے. تو گویا کہ صدق ضروری ہے. زبان سے کہہ دینا کلمے کا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کی تصدیق دل سے کرے. یہ چوتھی شرط ہے. پانچویں شرط کیا ہے؟ الانقیاد المنافی للترک، کہ ایسی اطاعت ہو جو ترک کے منافی ہو. اللہ اکبر، یہ بہت اہم شرط ہے. پانچویں شرط بہت اہم ہے، الانقیاد المنافی للترک. ترک کے منافی جو اطاعت ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کی توحید مکمل نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ الانقیاد منافی للترک، یعنی دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن عمل سے کوڑا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، یعنی توحید کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کرتا. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو تسلیم کرے اور اس کے اوپر ایمان لائے تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، یعنی جنت میں داخل ہوگا. تو دیکھیے پہلے عمل کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد ایمان باللہ کا، اس کے بعد جنت میں دخول کا. یعنی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بھی اقرار کرے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور عمل سے بھی اس کا اقرار کرے. بعض لوگ ہیں دل سے مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، قبوری شریعت بھی صحیح ہے، فلاں مسلک کے ماننے والے بھی صحیح ہے، راہیں مختلف ہے مگر منزل ایک ہے. یہ پانچویں شرط الانقیاد المنافی للترک، یہ بھی صحت توحید کے لیے ایک شرط ہے، ضروری ہے. چھٹی چیز اخلاص. اگر خالص اللہ کے لیے توحید نہیں ہے، اللہ کو ماننا نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، آپ کی توحید پکی نہیں ہے. اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دل سے اقرار، زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا اقرار ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو. آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دین اسلام بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت سارے غیر مسلموں نے لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی، دنیا کا سب سے اچھا آدمی. ایسی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اخلاص کار فرما نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ باتیں نہیں کہتے ہو، لہذا ان کو موحد نہیں مانا جا سکتا. اخلاص ضروری ہے. اور ساتویں چیز جو ضروری ہے وہ محبت، یعنی کلمے سے بھی محبت کرو اور کلمے کا جو مدلول ہے یعنی اس کا مفہوم ہے اس سے بھی محبت کرو. جیسے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. محبت کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ تو آپ نے زبان سے نکال دیا، ادا کر دیا، اب محبت کی بات اگر آئی تو ایک طرف دنیا کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے. اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی محبت اور میری محبت ایکول بھی نہیں ہونی چاہیے اور مغلوب بھی نہیں ہونی چاہیے، غالب ہونی چاہیے.
دو چیزیں، اللہ کی محبت اور کسی اور کی محبت ایکول بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایکول کر دیتا ہے، مساوی کر دیتا ہے، تبھی مشرک ہے وہ. جیسے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرتے. محبت ایکول ہے، کہا ہے مشرک ہیں یہ. تو دونوں محبتیں ایکول نہیں ہونی چاہیے، مساوی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کی محبت مغلوب بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی محبت اگر غالب ہو تو دوسری محبتوں کی اجازت ہے. تو یہ 7 شرطیں ضروری ہیں صحت توحید کے لیے. اگر یہ 7 شرطیں نہیں پائی جاتی تو آدمی کی توحید مکمل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.